یہ ڈپلومیسی ایک طرف، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں، اور انہی الفاظ میں انہوں نے کہا کہ مقاصد کی آخر تک ہم وہاں ہی رہیں گے۔ اس پر اپنا ذرا ٹیک سر دیجیے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ پہلی بات یہ ہے جی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں بہت ہی انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں، ان کے الفاظ اور ان کے اعمال ان دو میں اتنا اختلاف ہے، اتنا تضاد ہے کہ کبھی تو اس طرح کی بات کرتے ہیں جیسے خود وہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کے وار آبجیکٹیوز ہیں کیا، اور کبھی وہ کہتے ہیں ریجیم چینج ان کا ایک مقصد تھا، پھر انہوں نے کہا جی ان کی جو میسائل کیپیبلٹی ہے جہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے میسائل کی، ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے۔ اب ریجیم چینج نہیں ہو سکی، حالانکہ انہوں نے خامنہئی صاحب کو شہید بھی کر دیا، وہاں پہ ان کو وہ کامیابی نہیں ہوئی، اب جس کی انہیں امید تھی وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ میسائل سٹاکس جو ہیں ابھی تک ایران بڑے بھرپور طریقے سے حملہ کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر، اور اب میرے خیال میں وہ جس طریقے سے دنیا میں آبنہ ہرمز کو اور گلف پرشین گلف کو بند کرنے سے جو تیل کی قلت پیدا ہوئی ہے، اس پہ ان کی ڈومیسٹک دباؤ بھی بہت آ رہا ہے، پورے یورپ کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہے، اور ان سارے مسائل کی وجہ سے انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی کچھ پیچھے ہٹا لیا۔ تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ وار کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک اس کا مطلب اب فیس سیونگ کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس جنگ کے کوئی مقاصد نظر نہیں ہے۔ آج بھی کینیڈا کی مقاصد جو توقع وہ لے کر چلے تھے، اگر آپ کو یاد ہو جس طرح کے مہنگائی کے خلاف اور تھوڑی سی اپرائزنگ ہوئی تھی انٹرنلی ایران کے اندر، جس کی انہوں نے اور موساد نے بہت ہیلپ بھی کی، وہ چاہ رہے تھے کہ شاید اندرونی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے اور جو میجورٹی ہے وہ کلرجی سے اور مذہبی رہنماؤں سے تنگ آ کر شاید وہ کسی ریجیم چینج کے موڈ میں ہیں، لیکن وہ جب ایران نے اس موومنٹ کو 7 دنوں کے اندر کرش کر دیا تو پھر انہوں نے وہ حملہ آور ہو گئے۔ تو اب ریجیم چینج جو ان کا مقصد تھا، نیوکلیئر فیسلٹیز سو کالڈ ان کو تباہ کرنا ان کا دوسرا مقصد تھا، میسائل ٹیکنالوجی اور اس کی جو پروڈکشن لائنز ہیں ان کو تباہ کرنا ان کا تیسرا مقصد تھا۔ ان تینوں میں انہیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی سوائے خامنہئی صاحب کی شہادت کے۔ اس پر بتائیے کہ جب وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی فضائیہ بھی تباہ کر دی ہے، ان کے بحری بیڑے بھی ڈبو دیے، مقاصد بھی حاصل کر رہی ہیں، تو دنیا سوال کر رہی ہے کہ آپ نئے ہرمز تو آپ کھول نہیں سکے، جس کو آپ نے کہا تھا ہمیں انشورنس بھی دیں گے اور گرنٹڈ کریں گے کہ جو سیکیورٹی ہے ان جہازوں کی جو تیل سپلائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسرا انٹیلیجنس ان کی جو دنیا میں مشہور ہے وہ تو فیل ترین اس نے پیش کیا ہے۔ جی بالکل، جو امریکن انٹیلیجنس ہے CIA ہے وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی، اور ان کی جو ایک اسیسمنٹ تھی اس میں انہیں بہت بڑی ناکامی ہوئی۔ انہوں نے جس طریقے سے ایران کے معاشرے کو، اس کے اندر انٹرنل ریسپانس کو، ایران کی کیپیبلٹی کو جس طریقے سے گیج کیا تھا، اسیس کیا تھا، وہ اسیسمنٹ ان کی بالکل غلط ہو گئی، اور انہیں بہت بڑا سرپرائز ملا کہ جو توقعات وہ رکھ رہے تھے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تو یس، انٹیلیجنس ناکامی تو ان کی ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن اب یہ پھر ایک دوسرا نکلنے کے لیے ایک فیس سیونگ کی تلاش میں ہے۔ جو سیکیورٹی کے لیے انہوں نے مڈل ایسٹ کو ہوسٹائل کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی تھے، اسی طریقے سے ان سے وہ اربوں ڈالر یعنی وہ لے لیتے تھے تھریٹ کر کے۔ اس کا مطلب اربوں کو بھی تو یہ غالباً سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی تو ہمیں دے ہی نہیں سکے۔ دیکھیے، جو انہوں نے ایک سیکیورٹی کور پرووائڈ کرنے کے لیے، ہمارے عرب ممالک کی اپنی کمزوریاں تو ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹرنل کیپیبلٹی یا اپنی فورسز کو اس لیول پر وہ نہیں لایا جہاں پہ انہوں نے وہ رکھنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے جب اپنا آؤٹ سورس کر دی اپنی سیکیورٹی، تو امریکہ بہت انفلوئنشل ملک ہے، بہت طاقتور ہے، پھر آئل کی ڈیلنگ ڈالرز میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس نے اپنا ایک کلاؤڈ کریٹ کیا اور ان کو اپنی مہنگی ٹیکنالوجی، میسائل سسٹم، ریڈار سسٹمز اور ایئر کرافٹ بیچ کر ایک فالس سینس آف سیکیورٹی کریٹ کر دیا تھا، جس کو ابھی جب ایران نے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا تو انہیں وہ ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا وہاں سے۔ جی جی،
تو وہ بھی ایک جو اس کا اسٹینڈنگ تھی گلف کے اندر وہ بہت حد تک کمزور ہوئی ہے. ان کا جو ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا امیج تھا وہ بہت حد تک ڈیمیج ہوا ہے, اور ان کی پذیرائی بھی نہیں ہوئی, اور ان کا وہ امیج بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. تو اس وجہ سے تو انہوں نے اس وار میں بہت کچھ لوز کر دیا ہے امریکہ نے. لیکن اب بھی وہ فیس سیونگ کر کے اگر نکل جائیں تو شاید بڑی رسوائی سے بچ جائیں, کیونکہ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے وہ کوئی بڑی تبدیلی لا نہیں سکتے, اور 9 کروڑ کے ملک میں بوٹس آن گراؤنڈ لانا ایک اور بہت بڑی حماقت ہوگی. اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ویتنام میں وہ بوٹس آن گراؤنڈ لائے تھے, افغانستان میں لائے تھے, 10 سال ایک ملک میں 20 سال دوسرے ملک میں لڑنے کے باوجود انہی لوگوں کو حکومت دے کر انہیں واپس نکلنا پڑا جن کو تبدیل کرنے وہ آئے تھے. تو بوٹس آن گراؤنڈ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایران میں انہیں کامیابی ہو. اچھا سر, یہ نیکسٹ ہوگا کیا؟ کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہے اور اوپن بھی ہے, اور رشیا بھی اس میں ہے, اور ملک کوئی بات کر رہے ہیں سب سے, دونوں فریقین سے. لیکن ایران کی طرف سے جو بیان آیا ہے ابھی, یعنی جو نئے سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بدلہ جو ہے ان کے جو بچوں کے سکول پر حملہ انہوں نے کیا اور بچے شہید کیے ہیں وہ بدلہ ہم لے کے رہیں گے. یعنی ایران ابھی جنگ بندی کے امکانات پر غور بھی نہیں کر رہا, یا یہ جنگی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں. اب جو لاجسٹک ایگزاسشن جسے ہم کہتے ہیں, اسرائیل کی تو بہت حد تک ہو جائے گی, لیکن امریکہ کی لاجسٹک ایگزاسٹ ہونا لاجسٹکلی تھوڑا سا دور ہے. اگرچہ ان کے اپنے مسائل ہیں, کیونکہ ان کا اصل دشمن تو وہ چین اور روس ہے. اس کے خلاف وہ اپنے سٹاکس کو 100% تو کنزیوم نہیں کریں گے, نہ سب کچھ اسرائیل کے حوالے کر دیں گے. انہوں نے اس کے لیے بھی اپنے جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں ان کو مینٹین کر کے رکھنا ہے. لہذا کوئی انہیں وایا میڈیا ڈھونڈنا پڑے گا کہ کوئی فالس وکٹری کلیم کرتے ہوئے کسی طریقے سے وہ ایک سوئفٹ کیمپین کر کے ڈس انگیج کر جائیں تو کہہ سکتے ہیں جی ہم نے بہت کچھ تباہ کر دیا اور اب ہم ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس میں سر ایک اور بات ہے, سر ایک اور بات وہ کر رہے ہیں کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں پورے کیے جائیں, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں یہ واقعات ان کے بیسز ہیں ان پر ہم ضرور ہٹ کریں گے. اور ایران کی طرف سے اس جو ڈپلومیسی ہے اس پر بھی ابھی تک تھوڑا سا کم سوچا جا رہا ہے, وہ جنگ کی طرف دھیان دے رہے ہیں زیادہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن جنگ میں آج تک کس نے کمپنسیٹ کیا ہے کسی بھی متحارب گروپ نے دوسرے گروپ کو کہ جو آپ کے نقصانات ہوئے ہیں ہم وہ پورے کر کے دیں گے؟ تو وہ تو صرف اپنا ریزالو شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مورلی اور اخلاقی طور پہ اور ملیٹریلی ہم نے سرنڈر نہیں کیا, ہماری ول ٹو فائٹ ابھی تک باقی ہے اور ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. تو وہ اس اپنی ول کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہ ہم آپ سے دبے ہیں, نہ ہم آپ سے ڈرے ہیں, نہ ہم آپ سے محکوم بن کے رہیں گے. ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے آپ کو اس وقت تک ریزسٹ کریں گے جب تک ہماری صلاحیت ہے. اور وہ انہیں ایک لمبی جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تو یہ جنگ 6 ماہ تک بھی لڑ سکتے ہیں.